بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت کی ولادت کعبے میں ہوئی، تو آپ نے سنا ہوا ہے اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں، اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں، اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا، چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی، بھئی ان کے گھر کا ہی تو تھا، تو دروازے سے نہیں جائیں گی جو تاریخ لکھے کہ بھئی انہی کا گھر تھا، انہی کا اختیار تھا، انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں، انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں، لہٰذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں۔ دیوار کھلی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ، میری بھتیج بہو، وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے، بچے کی آمد قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا، میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے، میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی۔ اچھا، اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے، ایک راوی نے بیان کیا ہے، معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں، تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا۔ 3 دن تک، جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا، مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی۔ اچھا، تالا حضرت ابو طالب تشریف لائے، تالے کو کھولنا چاہا، چابی کام نہیں کر رہی، کسی اور سے کہا تم کھولو، کسی اور سے کہا تم کھولو، چابی کام نہیں کر رہی، ہمیشہ کام کرتی ہے، آج کام نہیں کر رہی۔ جی، وہ کیوں کام نہیں کر رہی؟ اللہ کا انداز ہے، طریقہ ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی ایک مجمع میں سے، جو مجمع دیکھ رہا تھا نا کہ تالا کھول رہے ہیں مگر تالا کھل نہیں رہا، ایک شخص کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جب اللہ نے طے کر لیا کہ اب تالا کھل جائے تو تالا کھل گیا۔ اب اندر گئے ہیں، سب سے پہلے نبی مکرم نے اپنے بھائی کو گود میں لیا، آپ نے سنا ہے، میرے بھی لب لہجے میں سن لیجئے، جیسے ہی نبوت کی گرمی پائی تو امامت مسکرائی۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق آن 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی، یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہیں۔
ویسے کرنے کی فضیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں 4، لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے. اور جی کیلا جو ہے وہ حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا، وہ کیلا اللہ کے بندو پہلے تھا موجود ہے، کسی گورے نے سنا دینا، اسلام ہی بدنام ہوئے گا. اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں. اگر یہ انگریزی میں ہو نا تو گورے اسلام قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں. کیلا جی ویسے کرنی ہے، ایسے نازل ہو ایسی. کیلا تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلا نازل ہوا، اللہ معافی دے. نبی علیہ السلام مطلب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں. وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں. جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی نے باقاعدہ، ٹھیک ہے. اور میں اس میں وہ میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اہل تشیع بھی ماتم کے ثبوت میں، وہ ویسے کرنی کے دانت توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہے جعلی ہے. تو میں ان کو پھر علم الکلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تو سال بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون روکنے کے لیے، اور سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا. تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کی ہے، انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے. دسو مولا علی وڈے عاشق نہیں یا ویسے کرنی؟ فوراً خاموشی ہو جاتی ہے. مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے، لیکن مولا علی نے یہ کبھی کام کرنا ہی نہیں تھا، نہ ویسے کرنی نے کیا. ٹھیک ہے، تو ساڈے کول تو پھر یہی گلاں جے